बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉशिंगटन के अंदर क्या इस वक्त सोचा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से सवालात हैं जो कि आंसर नहीं हो रहे, उनके सवालात के जवाबात हमें नहीं मिल रहे। उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट था, जो साइन होना था बकौल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के, कि वो साइन होना था कुछ हफ्ते पहले और वो नहीं हो पाया, और कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस तो कुछ किसी हद तक हमारे सामने ज़रूर रखी गई, लेकिन देन अगेन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अगर हम जान लें और वॉशिंगटन से जान लें और ऐसे जर्नलिस्ट से जान लें जो कि एडिटोरियल बोर्ड में भी हैं, मेंबर हैं एडिटोरियल बोर्ड के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, फरा स्टॉकमैन हमारे साथ मौजूद हैं एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली शी हैड बीन टॉकिंग टू पीपल इन वाशिंगटन DC, चाहे वो IMF के लोग हो, चाहे वो पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन अमेरिका वो हो, उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ है और उन्होंने बातचीत की है रिगार्डिंग पाकिस्तान, जो पैकेज मिलना है पाकिस्तान को, उसके साथ जो कंडीशंस अटैच्ड हैं उसके बारे में। सो उन्हीं से जानते हैं। फरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी and taking out time for my show. I hope you're doing good. I'm doing great. Thanks for having me on. Farah, you had been interacting with people in DC. What exactly is the delay, and why is the delay, and what are the conditions attached to the $1.1 billion which IMF will be giving us or was to give us? What exactly is happening? Yeah, it's a very worrisome situation. A lot of people are very worried about it. Pakistan seems to be in a kind of a chicken and the egg situation where in order to get money from the IMF, it has to prove that it has firm and credible sources of other funding from external donors to make up, to basically get through the next 12 months. And so some of that funding has come through. We've seen China do some support on loans. We've seen Saudi Arabia saying they will help, but and we've heard some talk that UAE will help, but I can't actually be sure that the United Arab Emirates has come through. That's what I was really working on, trying to see whether the United Arab Emirates is the problem. But the shortfall is bigger than expected. I think partly because private funders are not are fleeing Pakistan, and so as time goes on, the situation gets worse and worse. It gets harder and harder to prove, because the last thing the IMF wants to do is give this loan and then have Pakistan default anyway. Or they want to make sure that if they give the money, it will actually buy breathing space for a reasonable amount of time. And this package, the IMF package, expires in June, so time is really of the essence. And some people were telling me they feel like the Pakistani government is sleepwalking into an even bigger crisis. As far as the conditions on the loans, I'm told that there's a few big ones. One is to let the currency, the market determine the exchange rate. And that is something that that last year there was a lot of intervention in the exchange rate, and the system doesn't seem to be working anymore. And it's one of the reasons that there's such a difficulty now. Two other conditions I've been told about, that Pakistan has to increase the support, the cash transfers to poor families through the Benazir Bhutto income transfer fund. I guess the IMF wants that to be inflation adjusted. And so this is new for the IMF. They used to push a lot of austerity, and they still to some extent do, but they want to show that they care about the poor and they care about social support. So there is a social support aspect to the conditions in this review. And the last condition that I heard about is they want Pakistan to raise taxes to get more tax revenue. And I've been told that Pakistan has the lowest
tax collection rate in the world, one of the lowest in the world, lower than sub-Saharan Africa. So if you look at the size of its economy, it should be collecting many more taxes, much more in taxes. And some areas, some big parts of the economy seem to be protected from taxes. And so at this stage, they seem to have settled for raising taxes on luxury goods and sugary drinks. But I know the IMF, in the future, they're going to want to see more from Pakistan on that. And particularly making sure the rich pay taxes in Pakistan. I've heard that a lot over the last couple of days when I've been reporting. People saying that there's constantly tax amnesties for the rich, including under Imran Khan, who ran on this anti-corruption platform, but gave this very big tax amnesty, a very long tax amnesty. So, if Pakistan is going to be solvent, if its economy is going to work, if its government's going to have money to pay for stuff, they have to collect more taxes. And those are really tough political decisions that have to be made. So to me, the root of this crisis is really the political chaos in Pakistan right now, sort of the fight that's going on. So are the people in DC, are they concerned about the political uncertainty in Pakistan and the economic problems, severe problems in Pakistan, and the conditions which are attached to the lending agency IMF? If they are not fulfilled 100%, to some extent they are being fulfilled over here. Yes. As far as the taxes are concerned, on the luxury items, yes, we have imposed taxes on the luxury items. As far as the taxes, raise in the taxes is concerned, we have increased the taxes as far as the indirect taxes are concerned, and we are trying to increase the volume of the taxpayers as well. Imports and exchange rate. Would you like to explain or elaborate something on this one, the exchange rate thing? Because imports in Pakistan, we are trying to curtail the imports in Pakistan. So if we talk about overall, we are basically trying to meet whatever the conditions are put before us by IMF, and to some extent we have been successful in doing that. If those conditions are not 100% implemented over here, I would say 75% of them have been imposed in one way or the other. So why is the delay in this IMF package? And how long do you think it's going to take that the package lands in Pakistan? I think the biggest problem is the external funding, the shortfalls. There's not enough. What are they trying to show they can get? Something like what is it? 8 billion, 7 billion, or it's around that neighborhood. IMF is 1.1. China, you've got China, you got Saudi Arabia. I just think there's still some more money to be found to show it, and that's why I said it's a chicken and the egg problem. Which comes first, the chicken or the egg? It's like, what does Pakistan needs to show that it has money in order to get more money. It's a really tough problem. When you were talking about the restriction of imports, I was told that that's actually one of the reasons that the economy is in problems, because if factories can't import the stuff they need to then make the stuff they're making, then you've got people out of work, you can't sell the stuff you're making, your whole economy is going to grind to a halt, right? So they were saying that the markets have stopped functioning properly, and it's not a way to grow. They were saying it would have been better to let the market determine the exchange rate than restrict imports at that time. I mean, they're talking about the past. They're talking about problems of the past. I
I think people understand the gravity of the situation. Nobody wants to see Pakistan fall apart. Pakistan's an important country. It's a nuclear armed country. There's so many reasons why the world should not stand by idly while Pakistan falls apart. But I do think there has been a loss of patience with Pakistan, and there have been a lot of conditions that over time the government has ignored, promises that it has broken to the IMF. And I also think that, look, there's just a lot more crises going around in the world. In the past, Condi Rice could fly to Pakistan and try to negotiate a deal between its, warring factions of its government. That day is over. Americans are concerned about Ukraine right now. They're looking at China. There's a whole bunch of other things right at our in our inbox that's right at the top and on fire. And so Pakistan's just not getting the attention that it used to get. And I think that's part of the issue. So I don't know if somebody else can come in and fill the void and try to help solve some of these entrenched political problems. But the other thing I wanted to say is that Pakistan is not alone. There is a debt crisis all over the world. There are dozens of countries that are going to default or that are at risk of defaulting, that are going to be in need of IMF funding or emergency funding from somewhere. And this is of no fault of their own. This is because of rising interest rates. It has nothing to do with their own choices. And I think that's one of the things we have to keep sight of, too, on Pakistan. A huge part of this is not Pakistan's fault. It's that debt payments are becoming unsustainable because of rising interest rates. Something like half of, let me just say that this is something the IMF is going to be talking about next week. World leaders are going to be coming to Washington. Everybody who's operating in the space of the IMF and the World Bank are going to be getting together in Washington next week and talking about what can be done. Is there some new framework that can be put into place to actually help countries restructure their debt, to give them some breathing space so that they can not only survive in the short term, but invest in their economies and grow and do it in an environmentally sustainable way? And so there's a big push for something new that can get us out of this ad hoc, each country for themselves going to negotiate a painful package, and I just don't know if it's going to happen in time for Pakistan. I think Pakistan really needs this money now, and they need to be pushing for it. And I've heard a lot of there's some commentary on the ground that the government is kind of sleepwalking, that they're just looking at maybe the next few months. They're not looking long term enough to try to solve this problem, in a really solid way that's going to increase confidence in its economy. At the end of the day, the problem is that people have lost confidence in the economy, and that's why private lenders are leaving, and that's why the shortfall is growing. The amount of money that Pakistan has to show the IMF that it has access to, that's getting bigger over time. It's not getting smaller. Farah, I'll have to take a short break over here, and we'll be back. One small question. You said that the priority right now is like Ukraine. Okay, it's fair enough, because the Ukraine war is like affecting a lot of countries in the Europe, and West also is being affected by that. But at the very same time, we are geographically located at such a situation, and there are new bloc emerging over here in this region. So do you really think that Pakistan is not the priority right now? And if at this particular moment we should be like ignored in a way,
we should not be a priority. Let me put it this way. We always say that, we should be able to walk and chew gum at the same time. We should be able to do more than one thing at the same time. There's just been so many, crises in the world. COVID, war in Ukraine, interest rates rising, migration. We have a lot of people on our southern border. There's just been so many things, and it's just Pakistan is very important, but it's at risk of falling down on that list. And if you look at Afghanistan, how much effort, money, time, blood, treasure was spent in Afghanistan, and they just up and left, right? And Pakistan played a role in that. But if they can up and leave their incredible investments in Afghanistan, foreign policy makers in Washington also understand how important Pakistan is and how horrible it would be if things really fell apart there. But I just have to be honest and say that the world is dealing with multiple crises right now. We've had COVID, we've had mass migration in Europe and in our hemisphere. We've had interest rates rising, major inflation, lots of economic disruption, and the war in Ukraine, and now this sort of new Cold War mentality with Russia and China. It's just a lot. And it's hard to say that Pakistan is going to get the same attention that it did back during the War on Terror. And if you could just look at Afghanistan and how the United States left Afghanistan after so much blood, treasure, money, attention, 20 years, right? And we left, saying we've done what we could do. So I think that's reality right there. So I get the sense that there is some frustration with the perennial problems of Pakistan, and it's not just the American frustration. You hear the Saudis talking about saying how tired they are of putting money, writing blank checks. They don't want to write blank checks anymore. So I just think if Pakistan wants to succeed, they're going to have to come together around some solid proposals that are going to get restore confidence in its governance and confidence in its economy, and don't look to outsiders to do that. Do that yourselves. The places that are really successful aren't the ones that wait for the West to come and tell them what to do, or they're places that get behind a strong leader with a good plan, and they follow their North Star and they follow that plan. And I feel like you got to save yourselves first, because the United States has so much on its plate, and it's the world is changing, and the days of Connie Rice getting on a plane or John Kerry getting on a plane and brokering a political deal that saves the situation for a while, I don't see that happening. You're absolutely right in this one. I have a question. My question is that I agreed. Everything you said, there are no doubts about that. But at the very same time, if we talk about this particular moment, when the world does not want Pakistan to suffer, or it's a situation for the region or for the world, will IMF be cutting down on its conditions so that Pakistan should have a sigh of relief? I mean, I have heard that the IMF is working very hard to make this happen, and that they are trying, that they're trying their best, and they made it clear that they want this to happen, and
and that time is of the essence. So I'm not sure. I'm not sure which conditions you feel. I think the biggest condition is just being able to show that you have firm and credible sources of external funding to get you through the next period. And I feel like somebody isn't coming through with the money. Maybe somebody who promised that they would, but isn't at this stage coming through with the money. I don't know. That the best I can tell is that they're working hard, and people have moved, right? So China, I think, has given some breathing space that wasn't there before, and so I think after next week, I think we should watch the IMF meeting in Washington closely next week. I think we're going to hear a lot about what needs to be done for countries that are at risk of default or have struggling with unsustainable debt payments because of the interest rates. And I think they have a strong case to make that it's not their fault. It's not their fault that the U.S. Fed raised the interest rates. Pakistan is a huge victim of the floods and climate change. That's not Pakistan's fault. And it's also not the fault of the Pakistani people that there's so many people, wealthy people in Pakistan who haven't been paying their fair share of taxes. Or there's somebody told me, he was a think tank guy from Pakistan who told me Pakistan is a kleptocracy. And, so people who look under the hood of the Pakistan economy and see a kleptocracy say, wow, there's a lot of changes that need to be made to make the economy work well. And, I was surprised by how little patience as someone like him. He was from the Atlantic Council, and his family is in Pakistan right now, and he's saying we're having stampedes over flour. That's how bad it's getting, and that's so very unfortunate. Yeah. So that's very me personally, I'm very much pulling for Pakistan, and I hope this is a chance to pull together and work together to get a credible plan rather than continue to fight and tear each other apart. Well, you're absolutely right, Farah. A lot of suggestions and advices, whatever we had talked about from your end. There's very good suggestions, advices, and that needs to be done on priority basis. There's no doubt about that. And let's see how it shapes up in the days to come. Because you're absolutely right that we should be tapping our own resources, and we should be tapping our own, we should be generating our own funds, and we should be properly managing things when it comes to finances. And we should not be looking at other states and countries for financial assistance. You're absolutely right on that one. It needs time and a good leadership to evolve those strategies, which are three-pronged strategies. I would say it's short-term, mid-term, and long-term strategies, and all these strategies should be worked on together, and even one component should not be missing in these strategies, because even if one component is missing, it's going to be a situation. Farah, thank you very much for talking to me. It's always a pleasure to talk to you. Thank you so very much. Welcome back जी. और as you know कि हमारा border जो है, that's a porous border, और उसको 100% खैर कोई भी दुनिया का जो border है उसको सिक्योर नहीं किया जा सकता. It's not possible. लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि अपने border को हम उसको सिक्योर रखें. But at the very same time जो hostile intelligence outfits हैं, उनकी ऑपरेशंस इनसाइड पाकिस्तान वो जारी रहते हैं, और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते. रिसेंटली बलोच नेशनल आर्मी के एक
ایک چیف جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا پڑا, جو ہمارے اندر جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, اسپیشلی بلوچستان کے اندر, ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اور چاہوں گا یہ کہ ہمارے پاس ڈیفنس اینالسٹ موجود ہیں بریگیڈیئر وقار حسن صاحب, وہ اپنی انپٹ دے دیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو ویری مچ. ہاؤز کراچی, اور آپ کا روزہ شوزہ کیسے گزرا ہے؟ کراچی از لائک بیڈ ایٹ ٹریفک, ادروائز اٹس ویری گڈ جی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, میں ذرا پوچھنا چاہوں گا, یہ بلوچ نیشنل آرمی کا جو چیف ہے اس کو اریسٹ کیا گیا. ایز یو نو یہاں پہ ایکٹیویٹیز تو رہتی ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس, ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمارے پاس بھی ان سنگ ہیروز ہیں جو اپنا کام جاری رکھتے ہیں, اور ملک کے اندر کوئی بھی انریسٹ ہو تو اس کو جناب اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سر دھڑ کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو بی این اے کا جو چیف اریسٹ ہوا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا کیا میسج کیا جائے گا اکراس؟ جی ایک تو آئی تھنک اس میں جو اپنا یہ شامبے ہے, آئی وڈ گریڈ اٹ کہ کلبھوشن یادو کے بعد آئی تھنک دس از دی بگیسٹ کیچ جو ہے, اسپیشلی وین یو لک ایٹ انسرجنسی ود ان بلوچستان. تو اس ایک چیز سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کا پروفائل دیکھیں, بیسیکلی ہی واز اے جرنلسٹ, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو انرول کیا گیا, اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی R&AW ہے انڈیا کی, یا باقی ہوسٹائل ایجنسیز تھیں وہ شامل تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ افغان پاسپورٹ پہ انڈیا بھی گیا ہے, آئی تھنک ایٹ لیسٹ ونس مے بی مور. تو اس لحاظ سے ہی واز ان ٹچ, اور اتنا یہ ڈسکریٹلی آپریٹ کر رہا تھا, اینڈ واز ویری افیکٹو. اسپیشلی ساؤتھ کا علاقہ ہے جو ہمارا مکران کوسٹ ہے یا پنجگور ہے جہاں سے یہ بلانگ کرتا تھا. تو اس لحاظ سے ہی واز ون آف دا ٹاپ ناچز ایز فار ایز ٹیررسٹ آؤٹ فٹس آر کنسرن. اور اس میں اس نے جو ایک اور آرگنائزیشن ہے BarAks کے نام سے بنی تھی, وچ از بلوچ راج اجوئی سنگر. دس واز بیسیکلی کمبینیشن آف ڈفرینٹ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, ان کو اکٹھا کرنے کی را نے کوشش کی تھی, اور اس میں یہ لنچ پن تھا جو اس نے کردار ادا کیا. آل دو اس کا نیٹ ورک بھی ابھی کافی حد تک آئی تھنک ڈسمینٹل ہو چکا ہے, بٹ دس از ویری سگنیفیکنٹ. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چاہے وہ سب نیشنلسٹ گروپس ہیں, ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں یا HIAs ہیں, ان کو ایک پیغام جائے گا کہ ہماری ایجنسیز, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز جاگ رہی ہیں, دے آر آن دا ڈاٹ, اور انشاءاللہ ان کے تمام نیٹ ورکس کو بالکل سمیش کیا جائے گا. اچھا, that's very good. As I said, کہ we have our unsung heroes, اور unsung heroes we know, you know, everyone knows کن کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ بالکل ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا, جیسے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, لیکن وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں ملک کے اگینسٹ جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو جناب کرٹیل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. جنرل صاحب, اپنا بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ ہمارے جو انٹرنل سچویشن ہے جہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کوششیں جاری رہتی ہیں, کبھی تیزی پکڑ جاتی ہیں, کبھی ذرا تھوڑا سا سلو پیس پہ آ جاتی ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ ختم نہیں ہوتی. واٹ آر دا پاسبلٹیز؟ جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ وی ہیو اے پورس بارڈر, اور پورس بارڈر کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف ممالک جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے بارڈر بھی لگتے ہیں. تو کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہو وہ 100% سیکیور نہیں کر سکتا بارڈرز کو. تو ہم تو کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بارڈرز اپنے سیکیور کر کے رکھے, اسپیشلی دا ویسٹرن بارڈر, لیکن پھر بھی یہاں پہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جناب نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا, اور اس کے اندر بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو انٹرنل ایشوز ہیں, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جس میں آج کل زور پکڑا جا رہا ہے, اس کو کرٹیل کیا جائے گا بائی ہک اور بائی کروک. سو واٹ ڈو یو تھنک آر گوئنگ ٹو بی دا سچویشن ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی اس میں آئی تھنک آپ نے آلریڈی بڑا لیبوریٹلی کور کیا ہے. اچھا, اس میں آئی وڈ جسٹ ایڈ کہ ایکسٹرنلی اگر آپ دیکھیں تو بڑی اچھی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی, اسپیشلی آفٹر ایران سعودی جو رپروچما ہے جو چائنا نے کرایا ہے,
اس کا ایک بڑا اسٹریٹجک افیکٹ آئے گا پورے ریجن پہ, اور اس کا افیکٹ آنا شروع ہو گیا. فار انسٹنس چمن کی لڑائی, سوری جو یمن کی جنگ ہے, اس میں آئی ایم شیور ٹھہراؤ بھی آ جائے گا اور شاید ختم ہو جائے. سیریا میں امن کی بات ہو رہی ہے, اینڈ سوز فار افغانستان اینڈ پاکستان ایران, کیونکہ یہاں پہ سیکٹیرین جو ہے انڈر کرنٹس رہتے ہیں. تو ایک تو اس کا سیلوٹری افیکٹ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی جو باہر کی ہیپننگز ہیں جس کا ہمارے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے, اس کا ابھی ہمیں جو مین چیلنج ہے وہ انٹرنل ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنل اسٹرائف بھی ہے, پولیٹیکلی بہت زیادہ آپ کہہ لیں پوائزن ہو چکا ہے, پوائزنس ہو چکی ہے انوائرمنٹ. تو اس میں آئی تھنک آل اسٹیک ہولڈرز شوڈ بی اویئر کہ جو انٹرنل سیکورٹی تھریٹس ہیں ان کو کٹیل کرنے کی ضرورت ہے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی سلسلے میں آئی تھنک جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی اس میں یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ابھی تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دوں جو اسٹریٹجی ہے. اگر تو آپ دیکھیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, فرنٹیئر کور ہے, اسی طریقے سے پاکستان آرمی ہے, اینڈ دین فرنٹ لائن پہ ایکچولی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, چاہے وہ IMI ہو یا ISI ہو, اور اس طرح ایون سول کی IB ہیز لاٹ آف رول ٹو پلے. تو اس میں جو ہے بڑی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نارملی ایک آدھ دھماکہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ایجنسیاں سو رہی ہیں یا اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے, ویئر ایز ہنڈریڈز آف سچ اٹیکس آر پریونٹیڈ بائی پرو ایکٹیو آپریشنز جو ہے. تو اس میں جس طرح ہمارے شہداء ہیں, ابھی بریگیڈیئر برکی شہید ہوئے بارڈر پہ, تو اس میں بڑی قربانیاں بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکلی دیر از نیڈ کہ آپ یونٹی لائن ایٹ لیسٹ جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر بائی پارٹیزن ہماری اپروچ ہونی چاہیے. اور تیسرا بلوچستان سے ریلیٹڈ اسپیشلی جس میں بلوچستان گورنمنٹ بھی کر رہی ہے وہ ہے انگیجمنٹ ود دیز آپ جس کو ناراض بلوچ بھی کہتے ہیں, یا جو ہمارے بھائی ہیں جو لیٹ سے اسپیشلی جو who want to become part of main stream, ان کو میسج جانا چاہیے کہ آپ آئیں, آپ ہتھیار سائڈ پہ رکھیں اور قلم اٹھائیں اور ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں. آئی ایم شیور CPEC کو اگر اس میں شامل کریں اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو پازیٹیولی امپیکٹ کریں تو کافی ساری اسپیس بن گئی ہے. اینڈ آفٹر دس آئی تھنک کیچ جس میں بہت سارا اگر آپ دیکھیں جو ISI کے اسپیشلی آئی وڈ مینشن دا وے دے آپریٹڈ, اس میں ٹیکنیکل اس کے بعد سرویلنس تھی, دین ویری ہائی ٹیک جیو فینسنگ کی گئی, اس کے بعد ڈرونس کا استعمال ہے. دین دس گائے واز اس کی آرگنائزیشن واز پینیٹریٹڈ فار آلموسٹ 1 year, یہ 1 سال کا آپ کہنے ایفرٹ تھی, اور پھر یہ جا کے پکڑا گیا. اور اس میں آئی تھنک جو انٹیلیجنس کے بیسٹ پاسبل میتھڈ سے وہ استعمال ہوئے, اور اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہے بالکل اس کے ساتھ شامل ہو کے اس کو پکڑوانے میں مدد کی. سو یہ اتنی ایفرٹ ہے. تو آئی وڈ سے کہ 3 pronged اسٹریٹجی ہونی چاہیے. انٹرنلی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, نمبر 2 از انٹیلیجنس بیس آپریشن چلتے رہیں, اینڈ 3rd از انگیجمنٹ ود دیز گائز اینڈ میسج کیجیے آپ آئیں, مین اسٹریم کا حصہ بنیں, اور اسی میں آئی تھنک سب کا بھلا ہے. اور اس میں جو بلوچستان اسپیشلی پیچھے رہ گیا اس کو مین اسٹریم میں لانے میں اسپیشلی یوتھ کو بہت مدد حاصل ہوگی. سو میرا یہ ٹیک ہے کہ اس وقت فوکس کی ضرورت ہے, اور انوائرمنٹ جو ہے وہ کافی بہتر ہے, اس پہ آئی تھنک آگے بڑھا جا سکتا ہے. بریڈی صاحب ایک اور چیز ذرا بتائیے گا, ہمیں ذرا آپ کی ان پٹ چاہیے ہوگی. دیکھیں بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ بہت بڑا ہے, اور اس کے اندر ہم لوگ اپنی جو ڈیولپمنٹ کی جو پروسیس ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. بلوچستان کا کمپیریزن اگر ہم کر دیں اس پنجاب کے ساتھ, تو بلوچستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سڑک بنانے میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور وہی چیز اگر ہمیں کرنی پڑے پنجاب کے اندر تو وہ اس میں کم پیسے میں بن سکتی ہے. اور اس میں ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وی آر بیسیکلی اکنامکلی تھوڑا سا ہچز ہیں ہماری اکانومی میں, لیکن پھر بھی ہم بلوچستان کو اپنے ساتھ کھڑا کیے ہوئے ہیں. بڑے خوبصورت لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں بلوچی, اور ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں, اور لیکن ہم وہاں پھر بھی اپنے ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ وہاں پہ جو یہاں پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں فراہم نہیں کی جاتی, ایز فار ایز وہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ وہاں پہ لگایا جائے تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے, وچ از ایبسولوٹلی رانگ. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی چاہیے ہوگی, آپ کی ان پٹ چاہیے ہوگی. جی اس میں دیکھا جائے تو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ آئی تھنک پچھلے پورے ڈیکیڈ سے آپ سٹارٹ کر دیں جو آغاز حکومت بلوچستان پیکیج تھا جو پیپلز پارٹی نے دیا, اینڈ دین کیم ادر گورنمنٹس, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ تھی, چاہے PTI کی تھی, اور ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں جو ملٹری کی اپنی ایفرٹ ہے جو سنس دے آر پریزنٹ آل اوور, ان کے کنٹونمنٹس بھی ہیں. تو اس میں ایک تو سیریز آف لیٹ سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس تھی وچ ہیو کم, لائک گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے, دین وی ہیو کیڈٹ کالجز, ملٹری کالجز بنائے گئے, لائک سوئی میں بنا, اینڈ ایون وی ور پارٹ آف دا پروسیس. میں سدرن کمانڈ میں تھا تب, تو یہ پلانس میں ہوا تھا. اور دیر واز ڈیفینیٹلی این ارج کہ جی ہم نے ان کو مین اسٹریمنگ کرنی. اسی طرح ہاسپٹلز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, اور CPEC کا آئی تھنک بہت بڑا امپیکٹ آئے, بیکاز وداؤٹ
آئی تھنک چائنیز جو فائنینشیل ایڈ تھی، اتنا بڑا پروجیکٹ بلوچستان کو کھولنا ممکن نہیں تھا. تو اس میں جو آئی تھنک نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ جو بڑے کوریڈورز ہیں ان پہ کام ہوا ہے، کچھ مکمل ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کو یہاں پہ جتنا بھی کوٹا ہے، چاہے پنجاب کے کالجز ہیں، چاہے کراچی کے ہیں، چاہے کے پی کے، وہاں پہ آئی تھنک ایون مور دین دیئر کوٹا ان کو رکھا جاتا ہے. اینڈ وی ڈیفینیٹلی وانٹ کہ وہ مین اسٹریم میں آگے آئیں. سیم از ٹرو ان سول سروسز، پولیس ہے، اس طرح باقی ڈپارٹمنٹس. تو آئی تھنک اس پہ ایفرٹ ہے، بٹ اسٹل آئی فیل کہ دیر از اے وے ٹو گو، اور اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بریگیڈیئر صاحب، بڑی ویلیوبل آپ کی انپٹ ہوتی ہے. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب کہ ہماری کنٹری جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، اس کو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس بھی موجود ہیں جس کو ہم ہینڈل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس کو جناب ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ آرام سے سوئیں، اور وہ اپنی جان پہ کھیلتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کوئی ہیٹ فیس نہ کرنی پڑے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.